السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو تھرڈ اوپینین. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن مسعود اور ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر حمید پشانی صاحب. ایز وی آل نو ہی از اے رائٹر, ہی از اے کالمسٹ اینڈ ہی از این ایکٹیوسٹ. ہاؤ آر یو مسٹر خان؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو. ویورز, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے سیگمنٹس میں بات کی ہے انڈیا اینڈ پاکستان وار کے بارے میں ود ریفرنس ٹو کشمیر. سو ٹوڈے وی آر گونا ٹاک اباؤٹ کارگل وار, جس میں بھی کشمیر انوالو تھا. مسٹر خان, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کارگل وار میں کشمیر کیسے انوالو تھا, اس کا کیا تعلق تھا, اور اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتے وار کے اوپر. تھینک یو کرن. اس میں جو ہے وہ صرف کارگل کے حوالے سے ہی نہیں, جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جتنے پروگرامز ہم نے کیے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان جو وارز اور پیس کے کویسچن پہ, تو اس میں جو ہماری فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ سوائے 71 کے باقی سب جو وارز ہیں 47 48 کی وار ہے, 65 کی وار ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کشمیر جو ہے انوالو تھا. بلکہ میں نے جو 71 کی وار کے حوالے سے بنگلہ دیش پہ پروگرام کیا تھا, اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں بھی ایک طرح سے کشمیر انوالو ہو گیا تھا, چونکہ جب انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کی تھی پاکستان نے تو وہ بارہمولہ پہ حملہ کیا تھا, تو اس حوالے سے پھر کشمیر کی انوالومنٹ جو ہے آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ لوگوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ جی آپ اب کارگل پہ بھی بات کریں, چونکہ کارگل کا کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑا کنیکشن بنتا ہے. تو کارگل میں سمجھتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تو سارا تعلق ہی جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ بنتا ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں جب آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہونے کی جو اس کی جس طرح کہ آپ نے بیک گراؤنڈ کی بات کی ہے, تو کچھ لوگ تو اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لے جاتے ہیں 1984 پہ, کہ جب سیاچن کے حوالے سے انڈیا نے جو ہے وہ سیاچن پہ قبضہ کر لیا, تو اس کے بعد پاکستانی جو ملیٹری تھی ان کا یہ پروگرام تھا کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ لینا ہے, اس کو ریورس کرنا ہے یا کچھ اس طرح جو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل بات جو شروع ہوتی ہے وہ جب واجپئی صاحب جو ہیں وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہے وہ پیس پروسیس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی, تو اس کے پیچھے ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ کافی بڑی کوششیں تھیں. نواز شریف صاحب کی کوششیں اس لیے تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو رول تھا ان کی پریویس جو گورنمنٹ تھی اس میں وہ کافی اگریسو تھا آن کویسچن آف پیس. ان کو ایک طریقے سے پرو مجاہدین بھی سمجھا جاتا تھا, کشمیر میں جو بھی ملیٹنسی تھی اس کا حامی بھی سمجھا جاتا تھا ان کے پریویس دور میں. تو میرے خیال میں انہوں نے ود دی پیسج آف ٹائم بہت سارے جو ہے وہ لیسن لرن کیا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان ٹینشن اور ملیٹنسی کے بجائے پیس پروسیس جو ہے وہ زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے دونوں کنٹریز کے لیے. تو اس حوالے سے انہوں نے واجپئی صاحب سے جو ہے وہ پھر ایک طرح کی کمیونیکیشن کی. اسی دوران اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ملیٹری جنرل تھے وہ یہ وار پلان کر رہے تھے کہ ایک طرف تو آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ پیس پروسیس انیشیٹ کر رہی تھی, تو دوسری طرف جو ملیٹری لیڈرشپ تھی وہ جو ہے انہوں نے یہ پلان شروع کیا. اب یہ ظاہر ہے کہ فیبرری کی بات ہے 99 کی, جب واجپئی اور نواز شریف صاحب کے درمیان باس ڈپلومیسی کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اکتوبر میں جو ہے وہ جنرل یہ چیز آلریڈی پلان کر چکے تھے, بلکہ یہ پلان پہلے سے موجود تھا لیکن اس کو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا. جنرلوں سے مراد کیا ہے کہ وہ صرف جو ہے نا 3-4 لوگ تھے جو اس میں انوالو تھے. اور یہی بڑی امیزنگ بات ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں ملیٹری جو ٹاپ جنرلز ہیں وہ ان کی جو سیکریسی کا تصور ہے کہ جو ڈیسیجن ہم کرتے ہیں اس کے لیے لوگوں کا شامل ہونا وہ ضروری نہیں سمجھتے, پالیٹیشنز کو اس میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھتے, گورنمنٹ کو جس کے انڈر وہ کام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اس کو شامل کرنا ضروری نہیں سمجھتے. تو اس لیے یہ بہت امیزنگ بات ہے کہ 3-4 بندے جو ہیں ایون ملیٹری کے اندر ہی, لیکن 3-4 لوگ جو ہیں جس میں وہ کور کمانڈرز کو شامل نہیں کرتے, ان کی اوپینین نہیں لیتے, بلکہ جو ڈی آئی جی ان کے جو ڈائریکٹر جنرل ملیٹری ہے یا ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس ہے ان تک کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کوئی اس طرح کا پلان جو ہے بن رہا ہے, جو کہ بہت ہی ان یوزول قسم کی بات ہے پوری دنیا کی ملیٹری ہسٹری میں کہ کوئی ایک ملیٹری آپریشن جو ہے انیشیٹ کر رہی ہو
لیکن اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کو خبر تک نہ ہو۔ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون آئی ایس آئی تک کو جو ہے وہ اس کی انہوں نے خبر نہیں ہونے دی کہ ہم کو اس طرح کی پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھا، چونکہ ان کو یہ خوف تھا غالباً کہ اگر یہ بات لیک ہو گئی تو ایک تو پالیٹیشین اس کو روکیں گے، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، انٹرفیئر کریں گے اس میں، اور دوسرا ممکن ہے وہ یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ اس طرح پھر انڈیا کو جو ہے وہ خبر ہو جائے گی۔ اب اس میں مزے کی بات کیا تھی کہ یہ ہوا کیسے، کہ یہ بالکل آپ یوں سمجھ لیں کہ ایکشن ریپلے تھا سیاچن کا، کہ پہلے جب سیاچن پہ جو پیک تھی اس پہ پاکستان جو ہے اس کی فوجی ہوتے تھے سمر میں، اور ونٹر میں وہ نیچے آ جاتے تھے، اور جب اس وقت وہ نیچے آئے ونٹر میں 84 میں، تو اس وقت انڈیا کے فوجی جو ہیں وہ وہاں جا کے بنکروں میں بیٹھ گئے، چونکہ بنکر خالی پڑے تھے۔ تو یہ جب واپس انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ تو آکوپائی ہو چکے تھے۔ بالکل وہی ایکشن ریپلے تھا کہ یہ کارگل پہ جو چیک پوسٹیں تھیں اس پہ جو انڈین ملٹری مین تھے وہ واپس نیچے چلے جاتے تھے اس میں ونٹر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کی باری ہے، جب نیچے جائیں گے تو ہم جا کے جو ہے اس پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کو سیکرٹ رکھا تاکہ انڈیا کی طرف سے ان کو خبر ہی نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا کر لیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے جو سولجرز تھے، جو آفیسرز تھے، ان کو بھیجا اور وہ جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس میں جو سب سے امپارٹنٹ ترین چیز ہے، اور جو کوسچن آپ نے کیا تھا کہ کشمیر سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے، چونکہ یہ صرف 4 لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے ملٹری مین ہیں، باقی پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں، جو مطلب فوکل پوائنٹ ہے اس ساری ڈسکشن کا، کہ جی یہ تو ہمارے لوگ ہیں ہی نہیں، یہ تو کشمیری مجاہدین ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تھی پاکستان ملٹری کا ورشن، اور اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ ورشن پبلک کو دیا، بلکہ خود اپنی گورنمنٹ کو، یعنی اس وقت جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف، ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کشمیری مجاہدین ہیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو روایتی طور پہ تھوڑی بہت سپورٹنگ رول ہوتا ہے اخلاقی طور پہ یا وٹ ایور، وہ ہم ان کو دے رہے ہیں، باقی یہ سارا کام جو ہے وہ ان کا ہے۔ یہ تھا اس سارے ڈرامے کا جو ہے نا، جو ڈرامہ انہوں نے سٹیج کیا، اور ڈرامہ وہ یہ سٹیج کرنا چاہتے تھے کہ اس طریقے سے ہم یہ ٹیک اوور کریں گے، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد جو مین لنک روڈ ہے انڈیا اور کشمیر کے درمیان، ہم اس پہ جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ مجاہدین نے تو کشمیر پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور پھر اس پہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈسکشنز ہوں گی، اور اس کے حوالے سے ہماری جو بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ بنے گی پیس پروسیس کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوگا۔ لیکن ایکچولی سچویشن بالکل اس کے برعکس ہوئی۔ اس کے برعکس اس لیے ہوئی کہ یہ جب آپ واقعات کو اس کے ڈیٹیل میں جاتے جائیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے پہلے تو ان کی کیلکولیشنز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئی، چونکہ جب یہ لوگ وہاں پہ چلے گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا بھی یہ تو سارا علاقہ خالی پڑا ہے، تو انہوں نے باقی پیچھے سے بیک اپ منگوائی، اور انہوں نے اپنی ضرورت اور اپنے اندازے سے کہیں زیادہ علاقہ جو ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت ساری پوسٹ جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، غالباً 100 سے زیادہ پوسٹ جو ہیں ان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ جب انڈیا کو اس بات کی خبر ہوئی تو انڈیا نے تو پہلے تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ مجاہدین ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو ان پہ یہ انکشاف ہوا کہ جناب جو ہے یہ تو ملٹری ہے اور ریگولر فورسز ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ملٹیپل ریزنز تھی کہ ان کو کیسے پتہ چلا۔ ایک تو یہ جو کمیونیکیشن تھی وہاں پوسٹوں سے بیک اپ کی طرف ریڈیو وغیرہ جو ہو رہا تھا، وائرلیس وہ ٹیپ ہو رہی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ خود مشرف صاحب کی اپنی کمیونیکیشن اپنے جرنلوں کے ساتھ جو ہے وہ جب چائنا کے ٹور پہ تھے تو وہاں کسی ہوٹل میں انہوں نے واپس جو ہے وہ فون کیا GHQ میں، اور وہ ساری کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی، اور وہ کنورسیشن جو ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس سے لگتا تھا کہ یہ جو ہے ریگولر ملٹری لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے انڈیا کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا ملٹری ٹو ملٹری، اور ان کو پتہ چل گیا کہ مجاہدین کا اس میں جو ہے نا وہ کوئی سلے سے رول ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کو بالکل ملٹریلی جو ہے
ڈیل کرنے کا پروگرام بنایا. انہوں نے اپنی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بھیج دی, اپنے ٹینک بھیج دیے, توپیں بھیج دی, اوپر سے ایئر فورس وغیرہ جو ہے اس کو بھیج دیا, اور یہ باقاعدہ جو ہے آل آؤٹ وار جس کو آپ کہتے ہیں اس میں کنورٹ ہو گئی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ وار سٹارٹ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تک یعنی مئی تک بھی یہ تسلیم نہیں کیا. نواز شریف صاحب کو یہ بریفنگز دیتے رہے کہ ادھر کشمیر میں گڑبڑ ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کو یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ ہمارا جو ہے ہم اس حد تک جو ہے نا وہ ٹریپ ہو چکے ہیں. تو جب یہ بات سامنے آئی تو ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے یہ بہت بڑی سیٹ بیک تھی, چونکہ واجپئی صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہا کہ آپ تو ایک طرف تو بس ڈپلومیسی اور امن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے فوجیں بھیج دی ہیں جو ہے وہ کارگل میں, اور وہ یہ ماننے کے لیے ظاہر تیار نہیں تھے کہ پرائم منسٹر کی اگر کنسنٹ نہیں لیکن اس کی نالج میں لائے بغیر ملیٹری اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کافی عرصے بعد ایک بہت لمبے جمود کے بعد انڈیا پاکستان کے درمیان جو پیس نیگوسیشن شروع ہوئی تھی وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہو گئی, چونکہ ظاہر ہے اس کے بعد ایک وار کی سچویشن تھی, اور پیس تو اپنی جگہ اب اس وار کو ہی کنٹین کرنا اور اس کی جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے پھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور امریکہ کو اس میں انوالو کیا, جس کے بعد کلنٹن نے جو ہے اس میں مداخلت کی, انہوں نے واجپئی سے بات کی, ادھر بھی بات کی, اور کسی نہ کسی طریقے سے اس میں مین پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے کسی طریقے سے اس سچویشن سے باہر نکلنے میں مدد کریں. تو پھر انہوں نے ودرا کیا اور کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ لوگ اس میں مارے گئے, جس میں زیادہ تر غریب لوگ تھے, گلگت بلتستان سے, نادرن ایریاز سے, لو رینکنگ جو ان کے آفیسرز تھے یا بالکل ہی سپاہی تھے وہ مارے گئے. تو اس حوالے سے ایک بڑی یہ ٹیریبل اور شاکنگ بات ہے کہ کس طرح جنرل جو ہیں چونکہ وہ خود وار میں ان کی کوئی ایفیکٹ ہوتا نہیں, تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کسی ٹھوس منصوبہ بندی کے بغیر اپنے سپاہیوں کو, چھوٹے آفیسرز کو جو ہے وہ جنگ کی بھٹی میں جھونک دیا, جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ مارے گئے, اور نہ صرف لوگ مارے گئے بلکہ اس میں ایک زبردست طریقے سے جو ہے وہ پیس پروسیس جو ہے وہ ڈیمیج ہوا. تو یہ سچویشن ہے اس کی بیک گراؤنڈ کی. مسٹر خان ایک سوال, جب آپ ذکر کر رہے تھے ابھی کہ جب پاکستان نے یہ شروع کیا تو ہاؤ لانگ ڈڈ اٹ ٹیک فار انڈیا ٹو رسپونڈ اس اٹیک پہ جب انہوں نے مجاہدین بن کے گئے ہوئے تھے یہ ملٹری والے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایگزیکٹ ڈیٹیں جو ہیں وہ تو خود میرے خیال میں ان جرنلوں کے علم میں بھی نہیں ہیں, جیسا کہ بہت سارے جرنلوں نے بعد میں جو بکس لکھی ہیں, مثلا جنرل شاہد عزیز نے بک لکھی ہے, اس میں انہوں نے جو ورشن دیا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے خود جنرل مشرف کے ورشن سے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سیکریسی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ فیکٹر تھا. جب 4 لوگوں کے نالج کے باہر کچھ ہے ہی نہیں, خود کور کمانڈرز تک کو نہیں پتہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, تو کسی کو ان ڈیٹس کے واقعات کی ایگزیکٹ جو ہے وہ بتانے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اپراکسیمیٹلی جس پہ زیادہ لوگ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنوری فیبرری میں انفلٹریٹ کرنا شروع کیا. تو فیبرری میں یہ لوگ جو ہے نا کرال کرتے ہوئے بڑی تعداد میں اوپر چڑھنا شروع ہوئے پیکس پہ, اور ان کو ظاہرہ ٹائم لگا چونکہ کوئی لاجسٹک یہ لمبا برفانی علاقہ ہے, اوپر جاتے جاتے پیک پہ جب وہ پہنچے تو وہاں جا کے پھر انہوں نے پیچھے سے مزید مدد منگوائی, جس کا مطلب یہ تھا کہ مارچ اپریل تک جا کے نا تو یہ وہاں پہ بیٹھ چکے تھے, لیکن اس وقت تک انڈیا کو پتہ نہیں چلا تھا. یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو جا کے مئی کے آخر میں یا درمیان میں کہیں جو ہے نا وہ پتہ چلنا شروع ہوا, وہ بھی اس طرح کہ جب موسم تھوڑا صاف ہوا تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارے وہ بکریاں اور بھیڑیں چروانے والے لوگ وہ گھومتے پھرتے ہیں, تو انہوں نے کوئی نشانات دیکھے کچھ اس طرح, تو انہوں نے بتایا ان کو کہ ایسے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں, تو اس کے بعد جا کے انڈیا کو خبر ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 مہینے تک ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے, اور جب ان کو پتہ چلا تو غالباً یہ مئی کا جو ہے نا آخری اشرا جو ہے نا وہ شروع ہو چکا تھا. Thank you, Mr. Khan. Viewers, we're going to take a short break here and we'll see you guys soon.
Hi, I'm David Grossman, also known as the Mortgage Mensch, and I've been looking for years for the right product to offer our American friends. I'm here in Graham Tobe's office in Toronto at Ontario Wealth Management. Graham, why are you loaning money to Americans? The opportunity. वेलकम बैक व्यूअर्स हमारे साथ हैं बैरिस्टर हमीद पशानी साहब एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कारगिल वॉर। मिस्टर खान, अभी आपने बताया कि इसका बैकग्राउंड दिया हमें कारगिल वॉर का। एक बात की अगर आप वजाहत कर दें, आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने जो मिलिट्री को भेजा था मुजाहिदीन के नाम पे, उसका कश्मीर इशू पे क्या असर पड़ा था? बहुत अच्छा सवाल है किरण। ये तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो असर किसी पे अगर पड़ा है तो वो कश्मीर पे ही पड़ा है, इस सारे एडवेंचर का। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात ये है कि आप इसको कश्मीर की जो तहरीक एक अरसे से चल रही थी उसके पस मंज़र में आप देखें कि मिलिटेंसी जो है वो बहुत हद तक कम हो गई थी कश्मीर में। बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि कारगिल एडवेंचर की एक रीज़न ये भी थी कि जनरल जो है वो कश्मीर में इसको दोबारा जो है वो इंस्पायर मिलिटेंसी को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने इस तरह का एडवेंचर किया कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जिससे मिलिटेंट जो उनके दोबारा हथियार वो उठाएँ और मिलिटेंसी स्टार्ट करें। तो उस वक्त तक सिचुएशन 99 में ये थी कि काफ़ी हद तक मिलिटेंसी जो है वो कम हो गई थी और कश्मीर इशू अब जो है वो पीस के प्रोसेस के हवाले से डिस्कस हो रहा था। इसके रेजोल्यूशन के बारे में भी डिस्कशंस थी। इंटरनेशनली भी ये था कि जी ये इशू जो है इसको किसी तरीके से रिज़ॉल्व होना चाहिए। लेकिन जब ये एडवेंचर हुआ तो उसके बाद इंडिया ने जो है इससे प्रॉपर ये फ़ायदा उठाया कि उन्होंने इंटरनेशनली प्रोपोगेट किया कि देखें जी हम तो पहले ही कहते थे कि कश्मीर में मुजाहिदीन कोई नहीं है, ये तो पाकिस्तान के मिलिट्री है जो ये सारी कभी प्रॉक्सी वार लड़ रही है और कभी खुद मुजाहिदीन के नाम पे जो है वो लड़ रही है। अब इसमें क्या था कि इसमें इनके पास तरदीद के लिए कुछ बचता नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इस वार की गौर से देखेंगे हुआ क्या था कि आखिर वक्त तक, यानी जब इन पे काउंटर अटैक हुआ इंडियन मिलिट्री की तरफ से, तो ये ना तो अपनी फ़ौजें वहाँ पे भेज सके, ना ये अपनी एयर फोर्स को भेज सके, ना अपनी बड़े हथियार भेज सके, चूँकि इन्होंने आखिरी वक्त तक ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि ये हम है। इन्होंने कहा ये मुजाहिदीन है, तो इसलिए हम तो अपनी मिलिट्री को या किसी तरीके से इनकी हेल्प तो नहीं कर सकते। लेकिन आखिरी वक्त तक जब ये उस पर इंसिस्ट करते रहे, आप उस वक्त देखें, आई वाज रियली अमेज्ड कि उनके जो उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे मुशाहिद हुसैन साहब, वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने ये कहते थे कि इसमें मिलिट्री की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ये तो जनाब मुजाहिदीन है। ये मिलिट्री के जो स्पोक्स पर्सन थे उनके अब सारे इंटरव्यू ऑन कैमरा हैं, टीवी पे हैं, सारे रिकॉर्ड्स पे हैं, CNN इंटरनेशनल प्रेस में उठा के देख लें। आखिरी वक्त तक वो इस पे इंसिस्ट करते रहे कि जी ये मुजाहिदीन है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो फ़ौजी मारे गए उनकी लाशें इन्होंने वसूल करने से इनकार कर दिया कि नहीं जी हम तो लाशें नहीं ले सकते, चूँकि ये हमारे लोग नहीं हैं, तो हम ये लाशें लेके किधर जाएँ। जब ये बात हुई तो ये गिलगित बल्तिस्तान में नादरन एरियाज़ में लोगों ने जो है एहतजाज शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमारे बच्चे हैं जो फ़ौजी यहाँ से गए हुए हैं, सबको पता था कि हमारे बच्चे जिन जिन के गए हुए थे, और आप लोग इनको भेज के उनको मरवा के तो अब कहते हैं कि हम उनकी लाशें नहीं लेंगे। तो ये जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ट अप हो गया तो ख़ुद आर्मी के अंदर ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त किस्म का एक इशू बन गया कि अब ये कैसे कर सकते हैं कि अपने सोल्जर्स को आप भेज के मरवा के तो उनकी बॉडीज़ तक लेने से इनकार कर दें। उसके बाद फिर इन्होंने जाके बॉडी वसूल करनी शुरू कर दी। वो पूरा कैमरे पे है, उसका आप जाके किसी भी जगह पे देख लें, यूट्यूब पे देख लें कि किस तरह पाकिस्तानी दस्ते जो हैं वो मार्च करते हुए गए, जाके उन्होंने बॉडी वसूल की, उनको पाकिस्तानी परचम में लपेटा, उसके बाद बाकायदा इंडियंस ने जो है उनको सलाम करके तो गुज़रने का वो दिया। तो सारी बॉडीज़ पूरे जाके यूट्यूब पे आप देखें, गिन सकते हैं आप, पाकिस्तानी परचम में लपेटी हुई बॉडीज़ जो कि पाकिस्तानी सोल्जरों ने अपने कंधे पे उठा के उनको नीचे लाया। तो ये दुनिया देख रही थी। अब दुनिया ने ये कंपेयर किया कि भाई कल तो ये कह रहे थे कि ये तो मुजाहिदीन हैं, तो आज तो इन्होंने फिर ये अपने फ़ौजी जो हैं, और इसी पे बस नहीं किया इन्होंने, उसके बाद बहुत सारे फ़ौजियों को इन्होंने ले आके तो इनाम दिए, वो जो वार अवार्ड होते हैं ना जी, ये बहादरी का और इसका और वगैरह, और वो भी सामने
تقریبات منعقد کر کے، خفیہ طور پہ نہیں. تو پھر لوگوں نے یہ پوچھا کہ کل تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ یہ مجاہدین ہیں، اور آج یہ آپ ان کو فوجی اعزاز اور یہ ساری جو ان کی ڈیڈ باڈیز لے رہے ہیں، ان کو پینشنز دے رہے ہیں، یہ کون لوگ؟ اس کا مطلب آپ کے ریگولر تھے. اس چیز کو پھر انڈیا نے، آپ اگر اس وقت انٹرنیشنل پریس مانیٹر کر کے دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ ٹائپ اور اس طرح کے بڑے بڑے اخبارات میں، برٹش اخبارات نے انڈیا نے اشتہار دیے باقاعدہ کہ جی یہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیررزم کا شکار ہیں، اور یہ پاکستان کی ریگولر آرمی جو ہے اس نے مجاہدین کے نام پہ یہ کام کیا. اس وجہ سے پھر جو مجاہدین کا اپنا ورشن ہے کہ جی یہ لڑائی تو ہم لڑتے ہیں جی، اس میں تو پیچھے کوئی پاکستان نہیں ہے جی، اس میں کوئی فوج نہیں ہے، نتھنگ، یہ تو ہماری اپنی جنگ ہے. یہ ساری کہانی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی بری طریقے سے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایشو، جیسا کہ آپ نے پوچھا، اس پہ کیا اثر پڑا کہ دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ٹیررزم کی پاکستانی اسٹیٹ سپانسرڈ اینڈ ملٹری سپانسرڈ ٹیررزم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مجاہدین نہیں ہے، اور اس سے بڑا پروف کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مجاہدین پاکستانی ملٹری کے انفلوئنس میں ہیں اور ان کے انفلوئنس میں لڑتے رہے، ان کی پراکسی وار میں بھی انہوں نے جو ہے وہ حصہ لیا. یہ جتنی ملیٹنسی 20 سالوں میں کشمیر میں ہوئی ہے، اس میں بہت سارے ملیٹنٹ ظاہر ایسے تھے جو کہ پاکستانی ISI نے ٹرینڈ کر کے، فائننس کر کے تو ان کو انٹر کیا تھا کشمیر میں. انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا. میرے خیال میں وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہم شیروانیاں پہن کے سامنے آئیں گے کہ جناب ہم نے تو یہ بہت بڑا مارکا مار لیا اور ہم فاتح کشمیر ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ایسا ہو نہیں سکا، اس لیے وہ بالکل انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اور آج تک انہوں نے اس پہ کوئی بیان نہیں دیا کہ یہ آپ لوگوں نے ہمارا نام جو ہے وہ کارگل کے جا کے کس طرح جو ہے وہ بدنام کیا. تو یہ اس کا ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو اس کا یہ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس پہ بہت برے طریقے سے پاکستان جو ہے اس کو کنڈیم کیا کہ جی یہ جو ہے آپ بارگیننگ جو کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کی جو انڈیا کے ساتھ کہ جی آپ ان کو یہ رائٹ دے دیں، یہ دے دیں، انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. جس طرح کہ کلنٹن کے ساتھ انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی کہ کسی طریقے سے کشمیر ایشو کو جو ہے اس پہ کر دیا جائے. تو یہ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو ایک گڈ ول تھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ انہوں نے کوئی جینون وار جو ہے اسٹرگل کی ہے اگینسٹ انڈین فورسز، اگر اس کی کوئی کریڈیبلٹی تھی بھی تو اس کو خود ملٹری نے ڈیمیج کیا. اور یہ جب نواز شریف صاحب مظفر آباد گئے تھے بعد میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ناٹ ایز اے پرائم منسٹر، تو وہاں پہ انہوں نے مظفر آباد جو کیپٹل ہے آزاد کشمیر کا، اس میں تقریر کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ کشمیر کاز کو جتنا پاکستان ملٹری نے ڈیمیج کیا ہے اتنا انڈین ملٹری نے نہیں کیا. تو اس پہ جو ہے بہت شور پڑا تھا پاکستان میں کہ جی یہ دیکھیں نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، اس وقت یہ پرائم منسٹر نہیں تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی فوج نے اس کو ڈیمیج کیا. لیکن انہوں نے بالکل اپنے تجربے کی روشنی میں اور خود اپنا آنکھوں دیکھا حال انٹرنیشنلی جو ہے وہ بیان کیا تھا، چونکہ اس وقت وہ پرائم منسٹر تھے جب یہ ایڈونچر ہوا تھا. تو انہوں نے خود دیکھا کہ اس ایڈونچر کی وجہ سے کشمیر کاز جو ہے یہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوا ہے. اور یہ ملٹری اس سے زیادہ کوئی، اس کو آپ ایک سوسائڈل اٹیک کہہ سکتے ہیں ان کشمیر ایشو جو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب نواز شریف صاحب کا فیوچر پاکستان کی پالیٹکس میں ختم ہو گیا، چونکہ اب کبھی ملٹری اس کو واپس نہیں آنے دے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ پھر نواز شریف صاحب اب دیکھیں اب پرائم منسٹر بن گئے، اور اب ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ میں نے پیس پروسیس انیشیٹ کرنا ہے دوبارہ، اور 99 کی پوزیشن سے کرنا ہے جب واجپئی صاحب کے ساتھ انہوں نے بس ڈپلومیسی شروع کی تھی. تو اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، عام آدمی ہیں، وہ کوئی وار مونگر نہیں ہے، وہ انڈیا کے ساتھ پیس چاہتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے اسی مینڈیٹ ہی نواز شریف کو، اس کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا اس کا، جو 3-4 پوائنٹ تھے ان کے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پیس جو ہے ری نیگوشیٹ کرنا ہے، 99 کی پوزیشن پہ واپس جو ہے ریلیشن شپ جو ہے اس کو لے کے جانا ہے. وہ منتخب ہو کے آ گئے، اور جو ہی وہ منتخب ہو کے آئے، مزے کی بات یہ ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی یہ ایز اے پرائم منسٹر، ابھی پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے قدم رکھا تھا کہ کشمیر کے بارڈرز پہ پھر جو ہے وہ سچویشن شروع ہو گئی. ادھر سے شیلنگ شروع ہو گئی، ادھر سے شیلنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے وہ ہے وہ فوجی اغوا ہو کے مار کے پھینکنے شروع کر دیے. اب دس از ریئلی شاکنگ کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر
کس طرح وار مونگرز جو ہیں فنڈامنٹلسٹ فورسز انہوں نے اس ایشو پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ پیس یا وار کا جو کویسچن ہے اس پہ وہ پالیٹیشنز کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ ایک دفعہ تو انہوں نے اس پہ سوسائڈل اٹیک کر کے پیس پروسیس کو روکا تھا مشرف صاحب نے کارگل پہ جا کے، جس کو میں نہیں کہہ رہا ایز اے کشمیری، خود ان کے اپنے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے بے نظیر بھٹو نے اس کو ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر قرار دیا تھا. خود نواز شریف صاحب تو خیر اس کے وکٹم تھے، اس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اٹ واز ٹریجک جو انہوں نے ایڈونچر اس وقت کیا پیس پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے کارگل ایڈونچر کر کے. اور پھر دوبارہ جب یہ نواز شریف صاحب آئے تو ظاہر ہے ملیٹری میں جو وار مونگرز ہیں یا پرو مجاہدین ہیں یا فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو پھر وہی شروع کر دیا انہوں نے اچانک ٹینشن اس حد تک بڑھا دی. اچھی خاصی جو ہے نا سرحدوں پہ ایک طرح کی خاموشی تھی، اب وہاں پہ روز لوگ مرتے ہیں، روز لاشیں گرتی ہیں اور دونوں طرف سے بیانات، اور وہ بیانات کیا ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح جو رائے عامہ ہے، ممبر آف دی جو جنرل پبلک ہے، اس کو کس طرح مس گائیڈ کرنے کے طریقے کہ جی اب ٹھیک ہے جی ہمارے سپاہی مارے گئے سرحد پہ، یہ ایک جذباتی بات ہے تو لوگوں کی ہمدردی آپ سے بنتی ہے، پھر اس کی آڑ میں آپ پھر ایسے بیانات دیتے ہیں. میں مانیٹر کر رہا تھا پاکستانی اخبارات کو، یہ خصوصاً آزاد کشمیری جو منسٹرز ہیں ان کے بیانات دیکھیں، ان کے مضامین دیکھیں، جی ہم ہندوستان کو 1965 کی طرح سبق سکھائیں گے. بھائی صاحب کون سا سبق آپ نے سکھایا تھا؟ 21ویں صدی میں آپ رہتے ہیں، آپ کیوں اپنی نسلوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ ان کو کیوں آپ جو ہے وہ مس گائیڈ کرتے ہیں؟ ان کو حقائق سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ حقائق کا سب کو پتہ ہے. 65 میں آپ کا جو آپریشن جبرالٹر تھا وہ ہسٹری کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، جس کو خود آپ کے پالیٹیشین جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. کارگل وار کہتے ہیں جی ہم نے جیتی تھی، اس پہ بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ منسٹرز جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جیتے تھے. جی بھائی اتنی لاشیں آپ نے اٹھائی، اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کے خود جنرل جو ہیں، اب یہ ISI کے جو اس وقت چیف تھے جنرل شاہد عزیز، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، باقی جنرلوں کی اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی اس سے بڑا بلنڈر تو کر ہی کوئی نہیں سکتا. اور اس بلنڈر کو آپ لوگ جو ہے وہ اپنی فتح قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سرحدوں پہ اگر ہندوستان باز نہ آیا تو ہم اسے پھر سبق سکھائیں. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں یہ کیا بیچ رہے ہیں، کس طرح یہ مصنوعی قسم کی ٹینشن کریٹ کر کے سرحدوں پہ پھر اس کو بنیاد بنا کے بیانات دیتے ہیں، چونکہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے. ابھی یہ جب ہم یہ اس پہ بات کر رہے ہیں انہی دنوں وہاں پہ یوم دفاع پاکستان بن رہا ہے، تو وہی 1965 کے اس میں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، مضامین پہ مضامین جو ہے نا ان کا ایک انبار ہے کہ جی ہم ہندوستان کو یہ کر دیں گے. دوسری طرف سے ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہندوستان ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تاکہ ہم مختلف ایشوز پہ بات کریں. اور یہ ایک طرف ان کا یہ ایک سیکشن ہے پریس میں، ملیٹری میں فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں، ڈے پہ ڈے بنا رہے ہیں جی یوم فتح، یوم دفاع اور یوم پتہ نہیں کیا کیا. اور اس طریقے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ از ویری انفارچونیٹ کہ بر صغیر کے اندر ایک اتنی بڑی سیکشن جو ہے سوسائٹی کی وہ فل ٹائم پیس کے خلاف جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہیں یہ اب بھی پرائم منسٹر نواز شریف نے جو کہا کہ یہ ہم پیسے جو اسلحہ پہ اور یہ فوجیوں پہ خرچ کر رہے ہیں یہی ہمیں غربت سے نپٹنے کے لیے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کافی سینسیبل اپروچ ہے. دنیا کے ٹوٹل جو غریب ہیں ان کا کتنا پرسنٹ، 1/3 سے زیادہ جو ہے انڈیا اور پاکستان میں آباد ہے. اور صرف غربت ہی نہیں، غربت کی بھی اپنی شکلیں ہوتی ہیں نا، اس کی کئی شکلیں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلی دنیا میں، ترقی یافتہ دنیا میں، یہاں بھی غربت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غربت سے پاک سوسائٹی ہے، یہاں بھی لوگ غریب ہیں، لیکن اتنے غریب بھی نہیں ہیں کہ ان کی عزت نفس تک بھی داؤ پہ لگے. آپ کی عورتیں جو ہیں وہ 100 کے ٹولے میں ایک پانی کے نلکے کے گرد پورا دن کھڑی رہتی ہیں کہ ان کو پانی پئیں گے. آپ کے بچے جو ہیں ان کو ٹائلٹ میں اثر نہیں ہے اور وہ ایک لائن میں جو ہے وہ کھڑے. یعنی غربت میں اور ذلت میں انڈیا اور پاکستان میں غریب آدمی جو ہے وہ غربت تو غربت ہے، جس ذلت کا وہ شکار ہے وہ ناقابل برداشت ہونی چاہیے کسی بھی انسان کے لیے.
آپ کے پاس نہانے کے لیے واش رومز نہیں ہیں, آپ کے پاس ٹائلٹس نہیں ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ اپنی پرائیویسی چھپانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں جھونپڑیوں میں اور کیمپوں میں, ان کے پاس پرائیویسی نہیں ہے. آپ کے بچے جو ہیں وہ سٹنٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف فوڈ جو ہے وہ نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے. آپ کے بچوں کے قد جو ہیں وہ بننے کے بجائے, دیکھیں ابھی میں لاسٹ ویک ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یورپ میں ایوریج ایک سال میں لاسٹ 1 ایئر 100 سال میں ایوریج جو ہے 8 سے 9 سینٹی میٹر تک لوگوں کا قد بڑھا ہے. یعنی جو گورا جو ہے وہ 5 فٹ ہوتا تھا 100 سال پہلے, اب وہ 6 فٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا میڈیکل, ان کی نیوٹریشن, خوراک, معیار زندگی بلند ہوا. پاکستان میں بچوں کا ایوریج جو قد ہے وہ پچھلی نسل سے کم ہو رہا ہے. خود ہمارا کشمیر میں دیکھ لیں, پاکستان کا مجھے نہیں پتہ لیکن کشمیر میں دیکھ لیں, ہمارے والدین پیرنٹس جو ہیں فور فادرز, ان کے قد ہم سے زیادہ تھے. تو ہمارے بچے سٹنٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ فوڈ ڈیفیشنسی. ہمارے پیسے کس پہ؟ بڑک بازی پہ. یہ منسٹروں کے جو ہے وہ پوری فوجیں چل رہی ہیں, پورا دن ان کا کام کیا ہے جی ہندوستان کو سبق سکھا دیں گے, فلاں کر دیں گے. اننیسیسری امیجنری قسم کی آرٹیفیشل قسم کے جو ہے بیانات, اور جو ریئل آپ کے پرابلم ہیں اس کی طرف آپ دیکھتے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مسٹر خان. تھینک یو سو مچ. ویورز ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر اینڈ ول بی بیک شارٹلی. Hi, I'm David Grossman, also known as the Mortgage Mensch, and I've been looking for years for the right product to offer our American friends. I'm here in Graham Tobe's office in Toronto at Ontario Wealth Management. Graham, why are you loaning money to Americans? The opportunities are superior to Canada, particularly with respect to borrowers, properties, and yields. What does a typical loan look like? Between $1 and $5 million. The word is you can move very fast on a loan. Is that true? We've closed a deal in 5 business days. What sorts of properties do you loan on? Retail centers, multi-unit apartment houses, and mixed-use properties. So you've got the money, you've got a fund with about $80 million in it and growing. Yes, I do. That's terrific. What kind of down payment is needed to qualify? On acquisitions, we require 35%. We also do discounted payouts and short sales, and typically we'll still require fresh capital of 35%. So it's short-term financing. It's 1 to 2 year loans with easy prepayment provisions. We call it bridge lending. ویلکم بیک ویورس. تھینک یو مسٹر خان, آپ نے جو ہمیں بیک گراؤنڈ دیا اور ہم نے کافی بات چیت کی کارگل وار پہ. اب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ جو پیس پروسیس تھا, ڈسٹرب ہونا تھا, وہ ہو گیا. انڈیا اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب ہو گئے. اب اس کا کوئی حل ہے کیا؟ اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے ابھی؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک تو مسئلہ جو پیس پروسیس کا ہے نا انڈیا پاکستان کے درمیان, اور ظاہر ہے جو بات ہم کارگل کے ریفرنس میں کر رہے تھے, تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کارگل آخر کیا تھا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کارگل کیا تھا ان نیٹ شیل, اس کو اگر آپ ایک سینٹنس میں بیان کریں تو اس کو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ملیٹری ایڈونچر, اور ایک ایسا ملیٹری ایڈونچر جو وداؤٹ کنسنٹ فرام دی گورنمنٹ آف پاکستان, وداؤٹ کنسنٹ فرام دا پیپل آف پاکستان,
اینڈ وداؤٹ کنسنٹ آف اینی ادر اتھارٹی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان میں جرنلز جو ہیں وہ ایسا ایڈونچر کر سکتے ہیں جس کا سوسائٹی کو نہ خبر ہے، نہ اس کی ان کے پاس آتھورائزیشن ہے، اور نہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. اور یہ صرف ایک کارگل کی بات نہیں ہے. اگر آپ پیچھے جاتے جائیں، یہ جتنی وارز ہوئی ہیں، یہ جتنے سلسلے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان کی جو ممبر آف جنرل پبلک ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز ہیں، پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، پاکستان کا میڈیا ہے، ان کو کوئی کبھی خبر نہیں دی گئی، نہ کبھی ان کو کنسلٹ کیا گیا، نہ ان سے کبھی یہ مینڈیٹ لیا گیا کہ بھئی ہم کوئی اس طرح کے ڈیسیجن کر سکتے ہیں یا نہیں. دنیا کی تاریخ میں یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب جرنلز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سپر میسی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آخری اتھارٹی سمجھتے ہیں، اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے ڈیسیجن کرتے ہیں. پھر بھی وہ کم از کم اپنے لوگوں کو، فوجیوں کو، کور کمانڈرز کو، کچھ ان لوگوں سے مشورے کر کے پھر جو ایکسٹرنل ایڈونچر ہے اس میں جاتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کے انوکھے ترین واقعات ہیں کہ جس میں جنرل نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کو اگنور کرتے ہیں، بلکہ خود اپنی آرگنائزیشن جس کی بیس پہ جنگیں لڑی جاتی ہیں اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے. ورنہ اگر وہاں بھی یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے، پورے کانفرنس میں بیٹھ کے اپنے کورس کمانڈرز کی اس طرح کے ایشو ڈسکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ انسین لوگ نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی ان کو مشورہ دے گا کہ بھائی آپ یہ ایڈونچر مت کریں. جیسے یہ کارگل میں بھی جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو بعد میں بریفنگ دی، ان کو انوالو کیا، تو اس وقت ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی حل کیا ہے، اب تو آپ لوگ وہاں پہ چلے گئے، مجاہدین کے روپ میں گئے، کچھ گئے، واپس کیسے آئیں گے، اب کیا کریں. تو اس کا انہوں نے کہا جی ہم پھر باقی اور بھی فوجی بھیجتے ہیں، اور فوجی بھیج کے تو ہم وہاں پہ لڑتے ہیں آخر تک، چونکہ ہم تو وہاں پہ بہتر پوزیشن میں ہیں. تو اس پہ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو پھر آل آؤٹ وار ہو جائے گی، تو وہ تو ہم افورڈ نہیں کرتے. اب جب آپ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں پالیٹیشین سے یا باقی لوگوں سے، تو وہ ظاہر ہے آپ کو کچھ متبادل تجاویز دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی رہی ہے پاکستان کی ہسٹری کی کہ ملٹری جو ہے انہوں نے کبھی بھی سول سوسائٹی کو، پالیٹیشنز کو، پارلیمنٹ کو یا عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو کوئی احترام کریں کہ بھئی ان کی بھی کوئی رائے ہے. تو حل کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے، ایک حل یہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں جو ڈیموکریسی ہے وہ پریویل کرے. ڈیموکریسی پریویل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کی اوپینین پریویل کرے گی، اور جب عوام کی اوپینین پریویل کرے گی تو عوام کبھی غلط نہیں ہو سکتے، سارے عوام کبھی غلط چیز پہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اوپینینز ہوتی ہیں. تو اس میں کیا عوام یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر نہیں، پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر یا کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ کشمیر ہے سب سے بڑا مسئلہ، چونکہ یہ ان کا اپنا، ہمارا اپنا مسئلہ ہے. لیکن پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر نہیں. پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو نسل در نسل ان کا مقدر بنتا جا رہا ہے. پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. ملکوں میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں سالہ سال جو ہے وہ غربت میں کمی ہو رہی ہے، پاکستان میں غربت بڑھتی جا رہی ہے. امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے، وہ گیپ ہے، وہ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا ہے. دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جن کو ایجوکیشن تک رسائی نہیں، جن کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں، جن کو زندہ رہنے کی جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں ان سے محروم ہیں. لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسی بچیاں ہیں جو اسکول تک نہیں جا سکتی، جن کو ان کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ میسر نہیں آ سکتی. غربت کی ایسی ایسی شکلیں ہیں کہ جو باقی دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر ان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت، طبقاتی نظام تعلیم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایچ.ای.سن میں پڑھ سکتا ہے اور دوسرا ایون مدرسے تک میں نہیں پڑھ سکتا. پھر ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ فنڈامنٹلزم ہے. بیسیکلی جو کلیرک بیسڈ فنڈامنٹلزم ہے وہ خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے. اس قدر خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، پیرا ملیٹری ہے اور ایون ملیٹری ہے، اس کی ایک بہت بڑے تعداد میں لوگوں میں انفلوئنس اور انفلٹریٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ. اور اس کی مختلف شکلوں میں یہ ظاہر ہو رہا ہے. مثلا یہ دیکھیں، آپ کا ٹاپ ملیٹری جو کمانڈر ہے وہ بھی پیس کی بات کر رہا ہے،
آپ کا جو ملک کا سربراہ ہے یعنی پرائم منسٹر نواز شریف وہ بھی پیس کی بات کر رہا ہے لیکن سرحد پہ لڑائی جاری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی کون کرا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے ود ان اسٹیٹ مختلف جو ایکٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, انہوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں اور وہ آپ کی سنتے تک نہیں, آپ جو مرضی کر لیں وہ اپنا راستہ نکالیں گے. یہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ملک میں ایک ریٹ جو ہوتی ہے اتھارٹی وہ قائم کریں پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ کی ریٹ کا مطلب دوسرا یہ ہوگا کہ عوام کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی. اس کے بعد ان کا مسئلہ ہے ٹیررزم, دہشت گردی. دہشت گردی جو ہے, ٹیررزم ظاہر ہے ایک کوئی ایسے فضا میں نہیں ہے, اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے, اس کے پیچھے ریلیجس فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں جنہوں نے آلموسٹ سوسائٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, آپ کے پاس پتہ نہیں اور کیمیکل ہتھیار بھی ہوں گے اور خطرناک ہتھیار ہوں گے, ان سب تک ان کی رسائی پاسبل ہے. چونکہ جس طریقے سے یہ واقعات آپ نے دیکھے, جیلیں توڑ کے 300 لوگ جلوس کی شکل میں لے کے وہ چلے جاتے ہیں اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, اس طرح کیا وہ آپ کے نیوکلیئر ہتھیار یا دوسرے سینسٹیو ہتھیاروں تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی؟ آپ کی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان کے اندر ان کے بندے اور ان کے ہمدرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک سکیری سچویشن ہے جس سے پاکستانی سوسائٹی گزر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے پہلے وہ یہ سارے مسئلے حل کر لیں, لیکن کسی ایک مسئلے پہ بھی کوئی بات کرنے سے پہلے وہ سب سے پہلے کشمیر کو کھینچ کے لے آئیں گے. کشمیر کو وہ استعمال کرتے ہیں جس طرح کارگل میں ہوا کہ کارگل میں مجاہدین کا نام انہوں نے بدنام کیا, اسی طرح ہر چیز میں جب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تو اس میں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ لے آتے ہیں. یہ سرحدوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہے. اور ہسٹری میں جتنی دفعہ پیس پروسیس ڈیریل ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کشمیر کا ایشو انہوں نے استعمال کیا, جنگیں جتنی لڑی اس پہ بھی کشمیر کا نام استعمال کیا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کشمیر پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں, ملیٹری باسز ہیں یا گورنمنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلے ان کے ہو رہے ہیں اور ان مسئلوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ پھر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو ظاہر ہے یہ کشمیری عوام کا ایک جمہوری مطالبہ ہے. ان کا جو یونٹی کا کوسچن ہے وہ ہسٹوریکلی بھی اور ایتھیکلی بھی مارلی بھی وہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اپنی دھرتی کے ساتھ, اپنے رائٹس کے ساتھ, ہیومن رائٹس, سول لبرٹیز اور ڈیموکریسی. اس سے تو ان کو اگر انڈیا محروم رکھتا ہے یا پاکستان محروم رکھتا ہے تو از ٹریجک, اور یہ زیادہ عرصے تک ایسے ہوگا نہیں. چونکہ اگر یہ آفٹر آل جو ہے نا ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے, اب مارس پر لوگوں کو لے جانے کی بکنگز ہو رہی ہیں, نیشنز جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے رائٹس ہیں, ان کے اپنے معاملات کے وہ خود ذمہ دار ہیں, سیلف رول جو ہے وہ دنیا میں پریویل کر رہا ہے کہ جو کوئی جس دھرتی پہ جہاں دھرتی کا مالک ہے اس پہ اسی کو رول کرنا چاہیے. اور وہ ظاہر کالونیلزم اور ایک جگہ سے ہو کے دوسرے پہ حکومت کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کشمیر پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا حل کیا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ اس طرح کے سارے ایڈونچرز جو ہیں بند ہوں. ملیٹری جو ہے وہ سول گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کے تابع ہو, اور ان کی منظوری اور ان کی اجازت سے جو بھی حرکت کر سکتے ہیں اگر کرنی ضروری ہے تو وہ ہو. عوام کا پیسہ جو ہے وہ ملیٹری مشینز پہ, ٹینکوں پہ اور اسلحہ پہ خرچ کرنے کے بجائے عوام پہ خرچ کیا جائے, تو اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے مسٹر خان. Thank you so much for all your information. We have learned a lot. And thank you so much, viewers. We will see you guys next week. Thank you.